السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان جو خواب دیکھتا ہے وہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم ہے خواب کی نفس کے خیالات، یعنی انسان کے دماغ پر جو چیزیں حاوی رہتی ہیں اور جن چیزوں کے بارے میں انسان سوچتا رہتا ہے اور دن بھر جو ہے اسی فکر میں رہتا ہے، تو رات کو وہی چیزیں خواب کے اندر نظر آ جاتی ہیں۔ مثلاً کوئی پیشہ اختیار کیے ہوئے ہے، کوئی کام کر رہا ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے اور دن بھر اسی کو لے کر کے فکرات میں رہتا ہے، سوچ و وچار میں رہتا ہے، تو عموماً یہی چیزیں خواب کے اندر جو ہے رات کو نظر آ جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اپنے محبوب کے بارے میں سوچتا ہے اور ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، تو یہی چیز جب وہ دن بھر سوچتا رہتا ہے اور اس کے دماغ پر یہی چیز حاوی رہتی ہے، تو رات کو جب سوتا ہے تو یہی چیز خواب کے اندر اس کو نظر آ جاتی ہے۔ تو پہلی قسم ہے خواب کی نفس کے خیالات، جو چیز انسان دن بھر سوچے گا وہی چیزیں خواب کے اندر نظر آ جاتی ہیں۔ دوسری قسم ہے خواب کی شیطانی خواب، اور یہ خواب بہت زیادہ ڈراؤنے ہوتے ہیں، بہت زیادہ پریشان کن ہوتے ہیں اور شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور مقصد ہوتا ہے شیطان کا انسان کو پریشان کرنا، کیونکہ شیطان جو ہے انسان کا ازلی دشمن ہے۔ جس طریقے سے وہ انسان کو ظاہری زندگی میں، بیداری کی زندگی میں بہکاتا ہے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس سے گناہ کروانے کی کوشش کرتا ہے، اسی طریقے سے وہ سونے کی حالت میں خواب کے اندر الٹے سیدھی چیزیں دکھا کر کے انسان کو پریشان کرنا چاہتا ہے، تاکہ انسان ذہنی طور پر پریشان ہو جائے اور وہ عبادات سے، ذکر الہی سے، مقاصد حسنہ سے وہ دور ہو جائے اور جو ہے ایک اس کا چین و سکون جو ہے برباد ہو جائے، ختم ہو جائے۔ تو شیطان جو ہے اس طرح کے خواب انسان کو دکھلاتا ہے سونے کی حالت میں، جو اس کو بہت زیادہ پریشان کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان دیکھتا ہے کہ اس کا سر کسی نے قلم کر دیا، یا بہت اونچی جگہ سے اس کو کسی نے گرا دیا ہے، یا ایسا خواب دیکھتا ہے کہ اس کی جو ہے موت واقع ہو رہی ہے، بہت بھیانک اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ تو اس طرح کے خواب جو ہے سونے کی حالت میں نظر آتے ہیں، اور یہ خواب شیطانی خواب کہلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی شیطانی خواب دیکھے تو اس دعا کو پڑھنا چاہیے: اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعذابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یہ دعا اس وقت ہمیں پڑھنی چاہیے جب اس طرح کے خواب ہمیں پریشان کر رہے ہوں، اس طرح کے خوابوں سے ہماری نیند خراب ہو جاتی ہو، ہمارا چین و سکون، ذہنی توازن ختم ہو گیا ہو، تو اس دعا کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک تعلیم اور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جب کسی کو برا خواب نظر آئے، یہ مشکات شریف کے اندر یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہے کہ جو شخص برا اور ناپسندیدہ خواب دیکھے اس کو چاہیے کہ بائیں طرف، دائیں طرف نہیں، بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکار دے اور 3 بار شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، یا اور دوسرے جو پناہ کے الفاظ ہیں وہ بھی پڑھ سکتا ہے، اور پھر 3 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد کروٹ بدل کر کے، جس کروٹ پر وہ سویا تھا اس کروٹ کو بدل کر کے وہ سو جائے۔ تو یہ کام ہمیں اس وقت کرنا چاہیے جب ہمیں برے خواب نظر آ رہے ہوں۔ اور خواب کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے من جانب اللہ، یعنی یہ خواب جو ہوتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور یہی وہ خواب ہیں جن کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خواب جو ہوتے ہیں وہ نبوت کا 46واں حصہ یا 40واں حصہ ہوتے ہیں، یعنی ان خوابوں کے بارے میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جو من جانب اللہ ہوتے ہیں۔ ایک طرح سے یہ بندوں کے لیے بشارت ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آئندہ پیش آنے والے واقعات کے بارے میں بندوں کی رہنمائی فرما دیتا ہے ان خواب کے ذریعے سے۔ مثلاً کس طرح کے خواب من جانب اللہ ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے بشارت ہوتے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ان خواب کو گنوایا ہے، یعنی کس کس طرح کے خواب جو ہوتے ہیں وہ من جانب اللہ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ایک صورت ذکر فرمائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا، یہ خواب من جانب اللہ ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں روایت مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے خواب کے اندر میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، جس نے مجھے خواب کے اندر دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا۔ تو یہ خواب جو ہوتا ہے بہت مبارک ہوتا ہے اور من جانب اللہ ہوتا ہے۔ جنت یا جہنم کو خواب میں دیکھنا، یہ بھی من جانب اللہ خواب ہوتا ہے۔ نیک بندوں اور انبیاء کرام علیہ السلام کو خواب میں دیکھنا، نیک ہستیوں کو دیکھنا، علماء کرام کو دیکھنا، اللہ والوں کو دیکھنا،
اور فرشتوں کو دیکھنا، یہ تمام صورتیں جو ہیں خواب کی مبارک ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے مقامات متبرکہ جیسے بیت اللہ کو خواب میں دیکھنا، کسی مسجد کو خواب میں دیکھنا، یہ اس طرح کے خواب بھی مبارک ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے آئندہ پیش آنے والے واقعات کو خواب میں دیکھنا، پھر وہ واقعہ ویسا ہی رونما ہو جیسا اس نے دیکھا ہے۔ مثلاً دیکھا کہ ایک حاملہ کو لڑکا پیدا ہوا، پھر واقعی لڑکا ہی پیدا ہو گیا، یعنی اس طرح کے خواب دیکھنا کہ کوئی چیز آپ نے خواب میں دیکھی اور وہ واقعہ پھر اسی طرح رونما ہو گیا۔ تو اس طرح کے خواب بھی من جانب اللہ اشارات ہوتے ہیں، من جانب اللہ ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا خواب دیکھنا جو کوتاہی پر آگاہ کرے، مثلاً کسی نے دیکھا کہ اس کو کتا کاٹ رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنا غصہ کم کرے، وہ غصیلا زیادہ ہے۔ تو اس طرح کے خواب بھی جو ہیں من جانب اللہ ہوتے ہیں، تاکہ انسان اپنی زندگی میں اپنی اصلاح کر سکے۔ انوار اور ستھرے کھانوں کو تو خواب میں دیکھنا، مثلاً دودھ، شہد اور گھی کا پینا، پھل وغیرہ کا کھانا، میٹھے تر و تازہ پھل کھانا، اس طرح کے خواب بھی جو ہوتے ہیں من جانب اللہ ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے اشارات ہوتے ہیں۔ ملائکہ کو خواب میں دیکھنا، یہ تمام صورتیں جو ہیں خواب کی وہ ہیں جو مبارک ہوتی ہیں، اچھی ہوتی ہیں اور من جانب اللہ ہوتی ہیں، اور یہی وہ خواب ہوتے ہیں جن کی تعبیر ہمیں معلوم کرنی چاہیے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم جب برے خواب دیکھتے ہیں تو ان خوابوں کو لے کر کے اولاً تو ہم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اولاً تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم برا خواب دیکھیں تو اس کی طرف نظر ہی نہ کریں، اور جو تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے خوابوں کے حوالے سے وہ کرنا چاہیے، اور ان کی طرف نظر نہیں کرنی چاہیے، توجہ نہیں دینی چاہیے۔ بہت سے لوگ جو ہے ان خوابوں کو دماغ میں رکھتے ہیں اور خود کو پریشان کرتے رہتے ہیں، تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، ان کی تعبیر بھی معلوم نہیں کرنی چاہیے۔ علماء نے اس سے بھی منع فرمایا۔ اگر معلوم ہی کرنی ہے تعبیر کسی سے تو ایسے آدمی سے معلوم کرے جو آپ کا خیر خواہ ہو اور علم والا ہو، کیونکہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ کسی سے بھی اگر آپ نے خواب کی تعبیر بیان کر دی تو خواب کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ خواب کی جب تعبیر کسی سے معلوم کی جاتی ہے اور خواب کی کسی نے کوئی تعبیر دے دی تو خواب کی جو تعبیر دی گئی ہے وہی چیز واقع ہو جاتی ہے حقیقت میں۔ یہ تاثیر اللہ نے خواب کے اندر رکھی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس حوالے سے کہ جب تک خواب کی تعبیر بیان نہ کی جائے وہ پرندے کے پیر پر واقع رہتا ہے، اور جب اس کو کسی کے سامنے بیان کر دیا جاتا ہے تو وہ گر جاتا ہے، واقع ہو جاتا ہے۔ تو خواب کا معاملہ اس طرح کا ہوتا ہے، اس لیے جب پریشان کن خواب دیکھیں تو اس کو کسی سے ذکر نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے پناہ مانگے، توبہ کرے، استغفار کرے اور اپنے ذہن سے نکال دے، ذہن کو خالی کر دیں۔ اچھے خواب، مبارک خواب اگر آپ نے دیکھے ہیں تو آپ ان کے بارے میں اپنے دوست سے، احباب سے، علماء سے ان خوابوں کی تعبیر معلوم کیا کریں۔ تو یہ 3 طرح کے خواب ہوتے ہیں، ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے کس طرح کے خواب ہمارے نفس کے خیالات ہیں، کس طرح کے خواب شیطانی ہیں اور کس طرح کے خواب من جانب اللہ ہوتے ہیں۔ یہ چیز ہمیں ضرور آنی چاہیے، سیکھنی چاہیے، اور پھر اسی طرح سے ہمیں خوابوں کو لے کر کے فکر مند ہونا چاہیے۔ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔